السلام علیکم دوستو، ہمارا چینل حمد باری نعت مقبول کسی بھی طرح کی فرقہ پرستی کو سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ شیخ ولی صاحب نے یہ بات لکھی کہ ایک شخص تھا، وہ غوث پاک کے کپڑے دھلتا تھا۔ ایک شخص تھا، وہ غوث پاک کے کپڑے دھوتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی قبر میں اسے رکھ دیا گیا۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ جب اس کی قبر میں اس کو رکھ دیا گیا تو منکر نکیر آئے، یعنی سوال و جواب کے فرشتے آئے۔ تو مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ یہ مولوی صاحب نے لکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم اس کتاب کی پرنٹ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے دے سکتے ہیں۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ کہا بھئی تجھ سے پوچھا کیا جاتا ہے اور تو جواب کیا دیتا ہے؟ اور قدرت کی طرف سے ندا آئی اسے چھوڑ دو، یہ میرے محبوب کا نام لیتا ہے۔ تو جس غوث پاک کے نام نے قبر میں مشکل کشائی کر دی ایک دھوبی کی، جس غوث پاک کے نام نے مشکل کشائی کر دی ایک دھوبی کی، تو جب نام غوث العظم مشکل کشا ہے تو ان کے بابا علی مرتضیٰ مشکل کشا کیوں نہیں ہے، اور ان کے نانا محمد الرسول اللہ مشکل کشا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بات ہے سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر۔ صفحہ نمبر اس کا 42 ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب سے میں نے سنا، فرماتے تھے کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا دھوبی جب مرا، اس میں ایک بات قابل غور ہے، وہاں بھی آپ کو روزانہ کہیں گا جب بھی ملیں گا، غوث تو اللہ ہے۔ غوث کے معنی ہوتے ہیں سب سے بڑا مددگار۔ کہیں گے غوث عبد القادر کو نہیں کہنا چاہیے، پیر صاحب کہیے، بڑا پیر صاحب کہیے، غوث تو اللہ، مگر تھانوی صاحب نے لفظ غوث اعظم لکھا ہے۔ جی 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 جی، تو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ اشرف علی تھانوی پہ شرک کا فتویٰ لگائے، بریلیوں کی طرف بعد میں آئے۔ جی جی، بہت خوب لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم، اچھا ہیڈنگ بھی دیکھو کیا لگایا، حضرت غوث اعظم کے دھوبی کا واقعہ، وہاں بھی غوث اعظم لکھا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا دھوبی جب مرا اور اس سے قبر میں سوال ہوا من ربوں کا وما دینوں کا، تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جو مذہب ان کا ہے وہی میرا ہے۔ اس پر فرشتے نے اسے ہنس کر چھوڑ دیا۔ بڑی کنجوسی سے لکھا ہے لیکن چلو لکھ تو دیا، لکھا بڑی کنجوسی سے ہے، لگتا ہے لکھتے لکھتے ہاتھ لرز رہا تھا، ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں فتویٰ نہ لگ جائے، فتویٰ نہ لگ جائے، کیونکہ 50 کتابوں میں تو یہی لکھتے آیا ہوں کہ کوئی کسی کا مددگار نہیں، اللہ صاحب سے مانگو، اللہ صاحب سے مانگو، کوئی کسی کو نہیں بخشوا سکتا۔ اب یہاں تو دھوبی کی بات آ گئی، تو لکھا بخیلی سے، لیکن وہ تفصیلی واقعہ کیا ہے جو تھانوی صاحب نے تو لکھ دیا ہے مختصر ہی صحیح، مگر تفصیلی ہے کہ غوث پاک کا دھوبی ہے، مرید نہیں ہے غوث پاک کا، مرید نہیں ہے، شاگرد نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے حضرت سے، انگوٹھا لگانے والا آدمی، بدو آدمی، کام صرف ایک ہے۔ کام کیا ہے؟ روزانہ آتا ہے، آواز لگاتا ہے گھر کے باہر سے، سرکار کے کوئی کپڑے میلے ہو، حضور کی اہلیہ جو ہے حضرت سرکار کے کپڑے دے دیتی ہے، غوث پاک کے میلے کپڑے لے جاتا ہے، دھوتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، گھڑی کرتا ہے، اچھے سے گھڑی کر کے لا کے دے دیتا ہے۔ یہی معمول ہے۔ کبھی درس حدیث میں نہیں بیٹھا غوث پاک کے، کبھی واز کی محفل میں نہیں بیٹھا، کبھی مرید نہیں ہوا، انتقال ہو گیا، قبر میں ڈالا گیا۔ ربوں کا، تیرا رب کون؟ کہا غوث پاک کا دھوبی ہو۔ کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہو۔ ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا رسول اللہ کے بارے میں دنیا میں جو حق کے ساتھ آئے؟ کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہو۔ تینوں سوال کے جواب یہی ہے، غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک دو ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی، دو ہی بندوں کی قبر میں جاتا ہوں، ایک وہابی اور ایک غیر مسلم مشرکوں کی قبر میں تو جانا ہی نہیں پڑتا، وہ تو جلا کے راکھ کر دیتے نا، قبر میں تو دو ہی کی جانا پڑتا ہے۔ جی 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 جی، اور جو سنی ہوتا ہے تو اس سے پوچھتا ہوں من ربوں کا، تو فوراً کہتا ہے ربی اللہ۔
माँ दीनों का, कहता दीन इस्लाम। और जैसे ही मुस्तफा की बात आती है, अरे बात सुननी तो फिर वह खड़े होके कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो ऐसे भी सुन्नी हमने देखे। रब्बे कदीर अगर वहां भी हो तो कहता है लादरी लादरी, हाँ 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 हाँ। क्या कहता था? अरे बशर कहता था, अपनी तरह कहता था, अपने जैसा कहता था। यही तो कहता था। फरिश्ते कहते खबीर हम फरिश्ते होके नबी की तरह नहीं, तू बशर होके नबी की तरह। तो ठुकाई होती थी। लेकिन ये कौन सा बंदा है? गौस पाक का धोबी, गौस पाक का धोबी, तीनों जवाब में गौस पाक का धोबी। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे फरिश्तों देखते नहीं, इसने अब्दुल कादिर के लिबास के मैल को साफ किया, मैंने इसके गुनाहों को साफ कर दिया है। इसको जन्नत में दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा गौस पाक का धोबी हूं। कुछ लोगों ने एक वाकया गढ़ रखा है। गौस पाक का एक धोबी था, मर गया, अपनी कब्र में जब गया मुनकर नकीर आए, पूछा मन रब्बो का? उसने कहा गौस पाक का धोबी हूं। मुनकर नकीर ने कहा ये कौन सा आदमी आ गया? पूछा माँ दीनों का गौस पाक का धोबी हूं। और कंफ्यूजन हुआ। कहा माँ खुनता तकूल फी हाज़र रजुल, का गौस पाक का धोबी हूं। तो मुनकर नकीर ने चुप्पे से छोड़ दिया और चले गए। ये ओनली बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, समझ रहे हैं? ये लॉजिक है, लॉजिक। किस्सा कहानी है, सच्चाई से इसका दूर का भी वास्ता नहीं। कब्र में मुनकर नकीर आते हैं और या फिर मेरा मुस्तफा आता है, आमना के लाल आते हैं। उनने अगर पूछ लिया तुमने नमाजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुम्हारा क्या जवाब होगा? मेरे आका इरशाद फरमाते अंतअबुदल्लाह कान्नका तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यरा। ओ मुसलमान, ऐसी नमाज पढ़ गोया तो खुदा को देख रहा है। और ये कॉन्फिडेंस अगर नहीं बैठता है तो कम से कम इतना ख्याल रख तेरा खुदा तुझे देख रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हम तक सनद के माध्यम से पहुंचा है, तो हमेशा बेसनद बातों से बचें और दीन को सनद के साथ सीखें।